الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں بخیر و عافیت ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم مشین ایلیمنٹ MW202 چیپٹر نمبر 6 شافٹ اینڈ ایکسل کو سٹارٹ کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چیپٹر نمبر 5 تک ہم لوگوں نے ریگولر کلاسز کے تھرو اسٹڈی کر لیا ہے۔ نیکسٹ، جب تک آپ لوگوں کو کووڈ-19 کی چھٹیاں ہیں تب تک ہم لوگ اپنی آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں گے۔ ہماری آن لائن کلاسز سیریز کا جو فرسٹ چیپٹر ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں وچ از چیپٹر نمبر 6 shaft and axle. A shaft is a rotating machine element which is used to transmit power from one place to another. Students, آپ اپنے ارد گرد اگر نظر دوڑائیں تو ڈفرینٹ مشینز آپ کو نظر آئیں گی۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی روزمرہ زندگی میں جو مشین ہے وہ ہے آپ کی وہیکل، گاڑی۔ آپ بڑی گاڑیوں کی اگزامپل لے لیں، چھوٹی گاڑیوں کی اگزامپل لے لیں، ان گاڑیوں کے اندر ہمیں ایک ٹرانسمیشن شافٹ نظر آتی ہے۔ گاڑی کے نیچے انجن سے پاور لے کر متعلقہ پہیوں تک پاور کو پہنچانے کا کام جو راڈ لائک سٹرکچر کر رہا ہوتا ہے اسے ہم ٹرانسمیشن شافٹ کا نام دیتے ہیں، یا اسے سمپلی ہم شافٹ کا نام دیتے ہیں۔ تو شافٹ آپ کا روٹیٹنگ مشین ایلیمنٹ ہے، یہ مشین کا ایسا حصہ ہے جو کہ آپریشن کے دوران روٹیٹ کرے گا اور اس کا استعمال طاقت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ The power is delivered to the shaft by some tangential forces and the resultant torque or twisting movement set up within the shaft permit the power to be transferred to various machine linked up to the shaft. آپ کی جو شافٹ پاور کی ٹرانسمیشن کے لیے، پاور کی منتقلی کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، اس کے اوپر پاور کی منتقلی کرنے کے دوران کچھ جو فورسز ہیں وہ ایکٹ کرتی ہیں۔ ان میں ٹینجنشل فورسز شامل ہیں۔ اگر آپ ٹینجنشل فورسز کا ریزلٹنٹ لیں تو آپ کی ٹارک جو فورس ہے وہ شامل ہے، ٹوسٹنگ جو فورسز ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اور ٹرانسمیشن کے دوران پڑنے والی فورسز آپ کی شافٹ نے برداشت کرتے ہوئے اس کے دوسرے اینڈ پہ لگے ہوئے ممبر تک پہنچانی ہے، یعنی کہ آپ کی شافٹ نے ایک اینڈ سے پاور کو لینا ہے اور اس کو دوسرے اینڈ تک ٹرانسمٹ کر دینا ہے، جبکہ اس کے دوسرے اینڈ پر ڈفرینٹ ٹائپ آف ممبرس اٹیچ کیے جا سکتے ہیں۔ In order to transfer the power from one shaft to another, the various members such as pulleys, gears, etc. are mounted on it. میں نے جیسا کہ ابھی آپ لوگوں سے ذکر کیا کہ آپ کی شافٹ ایک سائڈ سے پاور کو لے گی اور دوسری سائڈ پر اس کو ٹرانسفر کر دے گی، ٹرانسمٹ کر دے گی، منتقل کر دے گی۔ ایک سائڈ جس سائڈ سے وہ پاور کو لے رہی ہے اس سائڈ پر کوئی مشین ممبر لگا ہوگا جو کہ اس کے اندر پاور کو لا رہا ہوگا۔ پاور کو منتقل کرتے کرتے دوسری سائڈ پر جب وہ جائے گی تو دوسری سائڈ پر کچھ مزید ممبرس جیسا کہ پولیز اور گیئرس اس کے ساتھ اٹیچ کیے گئے ہوں گے، کچھ مزید ممبرس مشین کے اس کے ساتھ اٹیچ کیے ہوں گے جن کے اندر وہ شافٹ آپ کی پاور کو ٹرانسمٹ کر رہی ہوگی۔ اسٹوڈنٹس، اس سلائیڈ کے اوپر جو ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ڈائیگرام گاڑیوں کے اندر استعمال کی جانے والی ٹرانسمیشن شافٹ کی ہے۔ اس شافٹ کا استعمال گاڑی کے انجن سے پاور کو لے کر متعلقہ ویلز تک پہنچانے کا ہے۔ These members along with the forces exerted upon them cause the shaft to bending. میں نے جیسا کہ بتایا کہ جس وقت آپ کی پاور مشین سے شافٹ کے ذریعے کسی ممبر تک منتقل کی جا رہی ہوتی ہے
تو وہ جو ممبرس ہیں وہ شافٹ کے اوپر پاور کی منتقلی کے دوران بینڈنگ جو فورسز ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں. جو شافٹ ہے اس کو بینڈنگ فورسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ جو ممبرس ہیں وہ آپ کی شافٹ کے اندر بینڈنگ موومنٹ کو لے کر آتے ہیں. In other words, we may say that a shaft is used for the transmission of torque and bending movement. دوسرے الفاظ میں ہم اگر شافٹ کی ڈیفینیشن دیکھنا چاہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شافٹ کا استعمال پاور کی ٹرانسمیشن کے ساتھ ساتھ بینڈنگ موومنٹ کی ٹرانسمٹ بھی ہے. یعنی کہ شافٹ آپ کی ٹارک اور پاور کی منتقلی کے ساتھ ساتھ بینڈنگ موومنٹ کو بھی منتقل کر سکتی ہے. The various members are mounted on the shaft by means of keys or suppline. کی اور سپلائن کا سہارا لیتے ہوئے ہم لوگ شافٹ کے دوسرے اینڈ جس اینڈ سے اس نے پاور کو منتقل کرنا ہے اس اینڈ پر جو دوسرے مشین ایلیمنٹس ہیں ان کو جوڑ سکتے ہیں. نوٹ: The shaft are usually cylindrical but may be square or cross shaped in section. جو آپ کی شافٹ ہے وہ زیادہ تر تو سرکولر اور سلنڈریکل آپ کی شافٹ استعمال کی جاتی ہیں، لیکن اکثر اوقات جو شافٹ ہے وہ اس سے ہٹ کر جو کراس سیکشن ہے جیسا کہ اسکوئر کراس سیکشن شیپ ہے وہ بھی استعمال کی جاتی ہے. They are solid in cross section but sometimes hollow shafts are also used. اکثر اوقات جو شافٹس ہیں وہ ہالو بھی استعمال کی جاتی ہیں اندر سے خالی، لیکن زیادہ تر جو شافٹ ہیں وہ سالڈ ہی استعمال کی جاتی ہیں. یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. ایکسل اسٹوڈنٹس، بیسیکلی جو چیپٹر ہم اسٹڈی کر رہے ہیں یہ آپ کا شافٹ اینڈ ایکسل کا چیپٹر ہے. اس چیپٹر کے اندر ہمارا فوکس شافٹ اور ایکسل کے اوپر ہونا چاہیے، لیکن جس وقت اسٹوڈنٹس شافٹ اور ایکسل کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اکثر اوقات جو اسپنڈل کی ٹرم ہے وہ ان کے مائنڈ میں کنفیوژن پیدا کرتی ہے. اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے میں نے اپنی سلائڈس کے اندر اسپنڈل کو بھی ڈیفائن کیا ہے. جب آپ شافٹ، ایکسل اور اسپنڈل کو اکٹھا اسٹڈی کریں گے تو ان تینوں کے درمیان میں موازنہ کرنا آپ لوگوں کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا. ناؤ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایکسل ہے وہ کیا ہے اور سملرلی جو اسپنڈل ہے وہ کیا ہے. آپ لوگوں کو اپنی سلائڈ کے اسکرین کے اوپر سب سے ٹاپ رائٹ کارنر پہ ایک ڈائیگرام جس کے دو اینڈز کے اوپر ویلز نظر آ رہے ہیں اور اس کے درمیان میں ان دونوں ویلز کو جوڑنے کے لیے ایک راڈ استعمال کیا گیا ہے. یہ جو راڈ ہے اس کو ہم ایکسل کا نام دیتے ہیں. بائی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ واٹ از ایکسل، لیکن وہ راڈ جو دو ویلز کو آپریشن کے دوران یعنی کہ جس وقت ویل آپ کے چل رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کے ویلز کو سہارا فراہم کرتا ہے، اس کے ہم ایکسل کا نام دیتے ہیں. اور رائٹ باٹم کارنر کے اوپر آپ لوگوں کو ایک ڈائیگرام نظر آ رہی ہے وچ از اسپنڈل. اسپنڈل کا کام شافٹ اور ایکسل سے کوائٹلی ڈفرینٹ ہے، لیکن اکثر اوقات جو اسپنڈل ہے، جو شافٹ ہے اور جو ایکسل ہے اس میں اسٹوڈنٹس کنفیوژن کریٹ کر لیتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اسپنڈل کا کیا کام ہے، ایکسل کا کیا کام ہے اور شافٹ کا کیا کام ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تینوں کے تینوں ایک ہی مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ہم یہاں پر یہ بریفلی ڈسکرائب کریں گے کہ ان تینوں کے مقاصد ایک دوسرے سے مختلف ہیں. An axle, though similar in shape to the shaft, is a stationary machine element. آپ کو جو ایکسل ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس کی شکل بالکل آپ کے شافٹ کے جیسی ہوگی. بظاہر ان دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن جس وقت آپ شافٹ کو آپریٹ کریں گے آپ کی شافٹ روٹیشن لے گی. آپ کی جو ایکسل جس وقت آپریٹ کریں گے تو ایکسل آپ کا اسٹیشنری رہے گا. تو وی کین سے کہ جو ایکسل ہے وہ آپ کا اسٹیشنری مشین ایلیمنٹ ہے اینڈ از یوزڈ فار دا ٹرانسمیشن آف بینڈنگ موومنٹ اونلی. آپ لوگوں نے لاسٹ سلائڈ کے اندر دیکھا کہ اس کے اندر جو شافٹ ہے وہ پاور کی ٹرانسمیشن کے ساتھ ساتھ بینڈنگ موومنٹ کو بھی ٹرانسمٹ کرتی ہے، لیکن جو ایکسل ہے وہ پاور کی ٹرانسمیشن کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، صرف اور صرف آپ کی جو بینڈنگ موومنٹ ہے اس کو استعمال کرے، اس کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے، اس کو برداشت کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. It simply acts as a supporting for some rotating body such as hoisting drum,
a car wheel or a rope sheave. ایکسل کا صرف اور صرف کام یہ ہے کہ اس نے آپ کی جو باڈیز ہیں ان کو سپورٹ فراہم کرنی ہے، جیسا کہ ہوسٹنگ ڈرم کے اندر کیا جاتا ہے، کار ویلز جو کہ ڈائیگرام ابھی نظر آ رہی ہے آپ کو اس کے اندر کیا جاتا ہے، یا پھر روپ شیفز کے اندر کیا جاتا ہے. یہاں پر ایک ایگزامپل آپ کو ڈائیگرام کے تھرو دکھائی جا رہی ہے، باقی دو ہوسٹنگ ڈرم اور روپ شیفز والی جو ڈائیگرام ہے وہ آپ کو اس چیپٹر کی اینڈ کی سلائڈز کے اندر نظر آ جائیں گی. اگر اسٹوڈنٹس آپ اس ویل کو امیجن کریں کہ یہ چل رہا ہے تو اس کے دو جو پہیے اینڈس پہ لگے ہوئے ہیں، یہ جب جس وقت چلیں گے تو ان دونوں پہیوں کے اوپر ایک خاص قسم کا لوڈ، اس لوڈ کو برداشت کرنے کے لیے ہم نے درمیان میں سپورٹ فراہم کی ہے، اور وہ سپورٹ ایک راڈ لائک سٹرکچر کی ہے جسے ہم نے ایکسل کا نام دیا ہوا ہے. اب وہ جو لوڈ آپ کے ان پہیوں کو چلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، وہ جو لوڈ ان کو چلنے میں مدد دے رہا ہے، اس لوڈ کی وجہ سے آپ کی یہ جو راڈ لائک اسٹرکچر جسے ہم نے ایکسل کا نام دیا اس کے اندر بینڈنگ آ جاتی ہے. تو وی کین سے کہ جو آپ کا ایکسل ہے وہ صرف اور صرف بینڈنگ کو ٹرانسمٹ کرتا ہے. آن دا ادر ہینڈ a spindle is a short shaft that impart motion either to the cutting tool. اگر آپ موازنہ کر رہے ہیں تو شافٹ کا جو سائز ہے وہ بڑا ہوگا، اسی طرح سے ایکسل کا جو سائز ہے وہ بھی بڑا ہوگا، لیکن جو اسپنڈل ہے ہمیشہ اس کا سائز چھوٹا ہوگا، چونکہ اسپنڈل آپ کا ایسا مشین ایلیمنٹ ہے جو کہ کٹنگ ٹول کو موشن دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کٹنگ ٹول کی موومنٹ کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ کی ڈرل مشینز کے اندر استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کی شیپر مشین کے اندر استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کی لیتھ مشین کے اندر استعمال ہوتا ہے. اور تو اور آج کل جدید قسم کی جو CNC مشینز آ رہی ہیں ان کے اندر بھی زیادہ تر جو ٹولز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے سپنڈلز کا ہی استعمال کیا جاتا ہے. تو جو سپنڈل ہے وہ صرف اور صرف آپ کے ٹول کو گرپ کرتا ہے، گرپ کرنے کے ساتھ اس کی جو موومنٹ ہے اس کو وہ کنٹرول کرے گا. آج کے لیے اسٹوڈنٹس اتنا ہی ہے. نیکسٹ ٹائم ہم لوگ اس چیپٹر کے مزید جو حصے ہیں ان کو اسٹڈی کریں گے. تھینک یو سو مچ.